خیال ہے کیا حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے ولی اللہ یا ایسا نظام تھا؟ دیکھیں بابر صاحب، ایک نا عرف عام میں کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں، صحابی، ولی. جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صحابہ میں ولایت نہیں تھی، پتہ نہیں وہ، حالانکہ جب آپ قرآن پاک میں ولایت دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ولایت پائی ہی صحابہ کرام میں جاتی. سبحان اللہ. کیا صفتیں ہیں ولی کی؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. مجھے دکھائے کہ کسی بھی صحابی میں کوئی خوف ہو دنیا کا. انہوں نے تو دنیا داری کو ٹھوکر مار دی تھی. مولا علی شیر خدا صاحب ذوالفقار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے تو دنیا کو طلاقیں دے دی تھی. ان کو کوئی خوف تھا؟ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو کوئی خوف تھا دنیا کا؟ کوئی خوف نہیں تھا. جب دنیا کا کوئی خوف نہیں تھا تو آخرت کا غم بھی کوئی نہیں تھا. نہ دنیا کا کوئی خوف. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پا کر صحابی تھے اور اعمال پورے کر کے ولی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کمال جواب دیا. جی قبلہ، ہمارا اگلا سوال ہے جو ہماری پوری ٹیم میں سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، محمد عدیل صاحب نے، کہ کلندر کے بارے میں اور بالخصوص بو علی کلندر، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، بو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ، شرف الدین اصل ان کا نام تھا. شرف الدین بو علی کلندر. بات یہ ہے کہ میں اگر ایک جملے میں اس کو ختم کروں نا، کلندر آپ نے کتنی ولایت کی باتیں سنی ہیں کہ ولی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ولی کیسا ہونا چاہیے، ولی کیسے اسے کھانا چاہیے، کیسے اسے رہنا چاہیے، اس کا لین دین کیسا ہو، اس کے معاملات کیسے ہوں. ولی کے لیے اتنی خاص چیزیں اور اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. بس ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جب درجہ ولایت پہ پہنچ جاتا ہے، مجاہدے کر کے، مشقتیں کر کے، محنتیں کر کے، چلے کر کے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، جب وہ منزل ولایت پہ پہنچتا ہے، منزل ولایت پہ پہنچنے کے بعد اپنے اوپر جو شخصیت نظر آتی ہے اسے کلندر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس ولی کو اپنے اوپر جو انسان نظر آتا ہے نا، اس وقت جب وہ منزلیں طے کرتا کرتا، یہ سارے اعمال کرتا کرتا سب سے اوپر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پہ اس سے بھی اوپر جو چیز نظر آ رہی ہے اسے کلندر کہتے ہیں. تو بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں تو ماشاءاللہ یہ کون نہیں جانتا بو علی کلندر کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا، یہ ان کے نام میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں یہ جمنا اور جناب اللہ کرنال اور اس کے بعد یہ کرمانی، یہ تمام جو ہے نا، وہ میں اگر اس کو کہتے ہیں تاریخی لحاظ سے بتاؤں تو کافی وقت چاہیے. بس ایک آپ چیز یہ نوٹ کر لیں کہ کلندر، بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جو بو لگایا گیا ہے نا، یہ وصف ہے. وصف، یہ وہ بو نہیں ہے جو آپ سمجھ، یہ وصف ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتا شرف الدین تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا جی علی بنا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کائنات میں ایک ہی ہے. فرمایا اگر ایک ہی ہے تو اس کی خوشبو عطا فرما. اور میں آپ کو ایک اور جملہ بتا دوں، یہ بھی اسی خطیب کا جملہ ہے، نجم شاہ صاحب کا. فرماتے ہیں کہ کائنات میں آپ کہتے ہیں اڈائی کلندر. جی بالکل ٹھیک ہے نا. وہ فرماتے ہیں اڈائی کلندر میں، اس میں آدھی کلندر حضرت رابعہ بصریہ کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک، بلکہ علماء صوفیاء بھی یہی فرماتے ہیں کہ بو علی کلندر نے جب مانگا تو حضرت مولا علی کی خوشبو مانگی، شہباز کلندر نے اڑان مانگی، اور جب بات آئی حضرت رابعہ بصریہ کی جسے ہم آدھی کلندر کہتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا گیا بتاؤ تجھے کیا ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی مالک مجھے نہ اڑنا چاہیے نہ کوئی اور چیز چاہیے، میں نے یہ جتنی عبادت کی ہے تیرے لیے کی ہے، اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو تو آ. اللہ اکبر. سبحان یہ عبادت تیرے لیے. اس کو ہم آدھی کلندر نہیں کہتے، وہ بھی کلندر اس کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ مقام عطا فرما دے، یہ مقام بہت بڑا ہے کلندر. تو ناظرین آپ نے دیکھا جیسے کہ سلطان محمود غزنوی، آپ کا مجھے واقعہ یاد آیا کہ آپ نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کر کے ہیرے جواہرات پھینکے اور فرمایا جس سے جتنے چاہیے وہ لے لیں. تو آپ کا ایک وزیر جس کا نام ایاز تھا، آپ ہیرو جواہرات کی طرف نہیں بڑھے بلکہ آپ نے سلطان محمود غزنوی کو پکڑا اور انہیں اپنی گرفت میں یعنی کہ پکڑ لیا، گلے سے لگایا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہیرے جواہرات نہیں لیے، تمہیں وہ نہیں چاہیے. تو ایاز نے کہا کہ میں نے ہیروں والا ہی لے لیا ہے. ماشاءاللہ. جب میں نے ہیروں والا ہی لے لیا ہے، مجھے ہیروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جی ہمیں سوال کیا ہے محمد زہیب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرید ہونے کے لیے پیر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ
کیا؟ جی سب سے پہلے تو مرید ہونے کے لیے آپ میں خوبی ہونی چاہیے کہ پیر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اللہ لینے جائیں، مال نہ لینے جائیں۔ اللہ اکبر، جی جی جب مرید وہاں پہ کار لینے جاتا ہے، وہاں پہ کوٹھیاں اور بنگلے لینے جاتا ہے، وہاں پہ مرید جاتا ہے، وہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس اس لیے نہیں جایا جاتا کہ وہاں سے مال مل جائے، پیر کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے کچھ فیض حاصل ہو جائے، اللہ کو لینے، یعنی کہ محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو لینے جائے مرید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب لینے جائے مرید۔ یعنی کہ جب مرید یہ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے نا مرید کے پیر کے پاس، تو پھر سمجھیے کہ یہ مرید اصل مرید ہے، ورنہ وہ مرید جو ہے جو طالب دنیا ہوتا ہے وہ مرید ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اس میں ایک اور بڑا نوجوان جو ہیں وہ اس مسئلے سے دو چار ہیں کہ ایک پیر صاحب کے مرید ہوئے تو اگر دوسرے پیر صاحب میں زیادہ خوبیاں دیکھی تو ان کے مرید ہو گئے، یہ بیعت پہ بیعت کا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں جی فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضور میں مرید بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دے ہاتھ، اس نے ہاتھ دیا تو آپ نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا، اب یہ ہاتھ مجھے دے دیا، اب کسی اور کو نہیں دینا۔ اب وہ جب گیا تو رستے میں ظاہر ہے کوئی دریا تھا تو وہاں پاؤں پھسلا اور گر گیا، جب گرا تو وہ پانی کی بادشاہت جن کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تشریف لے کے آ گئے، آپ نے فرمایا بھی چل بھئی تجھے میں بچاتا ہوں، ہاتھ مجھے دے۔ کہنے لگا جی بابا جی ہاتھ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پیر نے کہا ہے کہ جان چلی جائے، لیکن یہ ہاتھ اب کسی کے ہاتھ بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے یار جان بچانی فرض ہے، فرمایا اس مسئلے کا میرے پیر کو بھی پتہ ہے، اس مسئلے کا میرے پیر کو بھی پتہ ہے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ جب اس نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا کہ میں یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، پھر جو اصل پیر ہوتا ہے نا وہ پہنچتا ہے اپنے ہر مرید کے پاس جب کوئی مشکل میں آتا ہے، تو پھر وہیں پہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بچایا۔ جب آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو پھر یقین کیجئے اس پہ، پھر یقین کیجئے کہ بس یہی ہے۔ ہاں کوئی خلاف شرع بات اگر سامنے آ جائے پھر بیعت توڑ بھی سکتا ہے، کسی اور کے پاس جا بھی سکتا ہے، اگر وہ پیر بالکل شریعت کے عین مطابق ہے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم جب بھی پیر میں دیکھتے ہیں وہ کرامتیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کرامت کیا، حالانکہ کرامت سے اوپر ایک چیز ہے جسے استقامت کہتے ہیں۔ پیر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا اس میں استقامت ہوتی ہے، اس لیے مرید کو چاہیے کہ جس پیر میں استقامت ہو یہی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا اللہ والا مل گیا تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی صحیح پیر ہیں، صحیح اللہ کے ولی ہیں، یہ جتنے بھی راستے ہیں یہ سارے گنبد خضرا کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قبلہ صاحب اس میں ایک اور سوال ایڈ ہوتا ہے کہ یہ جو پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ شرینی لے کے آنی ہے، سال بعد یہ لے کے آنا ہے، یہ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ نہیں ڈیمانڈ کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں بھئی آپ نے یہ لے کے آنا ہے، اور لنگر خانہ جو ہے ظاہر ہے کہ پیروں کے جو لنگر خانے ہیں وہ یہیں سے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے یہ ایک ہمارا 1400 سال سے نظام چلا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے تھے لاؤ بھی صحابہ مال لے کے آ جاؤ، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال لے آئے، فاروق اعظم آدھا لے، یہ ایسا ہوتا تھا نا۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوری کائنات کے خزانے کی چابیاں تھیں، آپ جب چاہتے جیسے چاہتے جو چاہتے، فرمایا احد پہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے پیچھے ہو جاتا۔ اس کے باوجود کیا فرماتے تھے؟ ہاں بھائی مہمان آ گیا ہے، اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ بھئی یہ کام ہے، یہ کون پورا کرے گا؟ وہاں پہ مدرسہ تھا اصحاب صفا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کے ساتھ ہی نا تھوڑا سا پیچھے ایک طرف باب جبرائیل ہے اور ایک طرف اصحاب صفا کا چبوترا، ایک طرف باب السلام ہے۔ وہاں پہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جتنے بھی طلباء پڑھا کرتے تھے ان کا کھانے کا جو خرچہ ہوتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے بھئی یہ صحابی پڑھے گا، یہ صحابی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، یہ قرآن پاک سیکھے گا، اس کی روٹی کا انتظام ابوبکر تو کرے گا، اس کا انتظام عمر تو نے کرنا ہے، بھئی اس کا انتظام عثمان تو نے کرنا ہے۔ یہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ نظام شروع سے چلا رہا ہے۔ اگر کوئی صحیح اللہ کا ولی لوگوں کو لنگر کھلانے کے لیے اگر آپ سے کہے بھی آپ لے کر آئیں تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ ہماری ناظرین کو بڑا انتظار تھا کہ کب قبلہ صاحب آئیں اور ان سے سوال پوچھے جائیں، تو انہوں نے سوالات بھی کیے، آپ نے جوابات بھی دیے۔ تو جیسا کہ سوشل میڈیا پہ آپ بڑا ورک کرتے ہیں، اور جیسا کہ حق خطیب کی اور اقرار الحسن کے درمیان یہ جو گفتگو ہے، تو بہت سی ناظرین نے ہمیں یہ سوالات بھی کیے کہ جب بھی قبلہ صاحب آئیں تو ان سے آپ نے یہ سوال کرنا ہے، تو آپ بڑا ورک کر رہے ہیں، تو آپ حق خطیب کے حق میں کیوں ہیں اور اقرار الحسن کے حق میں کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں کیا وضاحت کریں؟
دیکھیں جی اپنا بابر صاحب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارا جو سب سے پہلے جو ہمارا مشن ہونا چاہیے وہ اہل سنت و جماعت کو مقدم رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر جو جو شخصیات ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب اقرار الحسن پتہ نہیں کون ہے، ہم تو اسے جانتے نہیں ہیں، بہرحال اب جب میڈیا پہ ہم آئے تو پتہ چلا کہ یہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ ہم نے کیا حق خطیب حسین علی بادشاہ کے بارے میں دو باتیں جس کی وجہ سے میں ان کے پیچھے ہوں۔ ایک بات، سب سے بڑی بات جی جی جس کو میں سر عام لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور سارے علماء کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور سارے علماء تقریباً میری بات پاکستان کے اندر، جرمنی، یو کے اور لندن، جاپان، تقریباً پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ میری جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں اس میں ایک بات بھی آپ نکال کے دکھا دیں، میرا سب سے پہلے ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ دیکھیں جی، دیکھیں اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے، اب وہ کہتا ہے یہ اوپر سے لگاتے ہیں، بھئی یہ ہمیں اس چیز کی، یہ دنیا ظاہری ہے، جی بالکل، یہ دنیا ظاہر کا نظام ہے، ظاہر ہم نے دیکھنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ آستانہ پاک میں جو بھی لوگ آتے ہیں وہ لنگر بھی کھاتے ہیں، ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ جو غلطیاں ہیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں نے تمام علماء کرام کو کہا ہے کہ اگر آپ ہماری اصلاح کریں گے تو ہم سامنے آنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بھی حق خطیب حسین علی بادشاہ کے بارے میں بات ہو تو سب سے پہلے یہ بات لازمی ہونی چاہیے بھی ان کا جو ختم نبوت والا کام ہے اس سے ہم راضی ہیں۔ جی جی جی، دیکھیں آپ کو بتائے، آپ محفلیں کراتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سانگلہ میں یا کہیں بھی آپ کروائیں تو کتنی محنت ہوتی ہے محفل کروانے، بالکل بالکل، ایک چھوٹی سی محفل کروانی ہو تو کتنی محنت ہوتی ہے۔ تو جناب اشرف جلالی صاحب جب وہ جامعہ چشتیہ میں آئے فیصل آباد میں تو سینکڑوں علماء اکرام وہاں پہ موجود تھے، میں نے وہاں خطاب کیا، اور وہاں پہ وہ یا رسول اللہ کانفرنس جو ہے نا وہ کروانے کے لیے، کمپین کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جی جی، تو میں نے زاہد نعمانی صاحب ہے، یہ ابھی تھوڑی دن پہلے ویڈیو میری آئی ہے، اس پہ میں نے بنائی ہے، انہوں نے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو میں نے کچھ باتیں کی، تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جلالی صاحب سے آپ پوچھیں کہ جب آپ نے ناڑا والا میں دھوبی گھاٹ میں جب یا رسول اللہ کانفرنس کروائی تھی تو 2-3 ماہ آپ کو لگ گئے تھے کمپین کرتے ہوئے، جی جی بالکل، پھر جا کے اتنا بڑا جناب والا وہ پنڈال سجا اور اتنے زیادہ لوگ آئے۔ میں نے کہا کہ اتنی محنت، اتنی کوشش ہوتی ہے، اسی ناڑا والا میں اور اسی دھوبی گھاٹ میں حق خطیب حسین علی بادشاہ نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرائی جس میں پورا فیصلہ آباد آ گیا۔ اللہ، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جناب والا یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس نہیں ہے، بلکہ ایسی ہزاروں کانفرنسیں جو ملک پاکستان کے اندر، بیرون ملک کے اندر، کینیڈا کے اندر، جناب والا یو کے اندر جو انہوں نے کروائی ہے، اور ان کا کام ہے، ان کا مشن ہے، سب سے پہلے یہ کہیں کہ یہ ان کا کام ٹھیک ہے، باقیوں پہ انشاءاللہ ہم بعد میں آ جائیں۔ جی جی جی، یہ اور دوسرا جو اقرار الحسن ہے، اس کے ابا جان کی گستاخی میں نے ثابت کی ہے، نعوذ باللہ میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا بار بار جو اس کے باپ نے شان صدیق اکبر میں گستاخی کرتے ہوئے بولے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے جرمنی سے جہاں یہ رہتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ہماری ٹیم گئی اور وہاں پہ دیکھا کس طرح یہ گستاخیاں کرتا ہے، اور وہ سارا کا سارا میں نے وہ مواد جو ہے وہ علماء کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جب بھی اقرار الحسن کی حمایت میں بات ہوگی تو شان صدیق اکبر میں بات کریں، تاجدار ختم نبوت کے بارے میں بات کریں، اس کے بعد جو بھی آپ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جی جی، تو بہت شکریہ جی وقت دینے کا۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے تجلیات رمضان، رمضان ٹرانسمیشن، تو آج کا ہمارا موضوع تھا کہ ولی کسے کہتے ہیں، اور ناظرین آپ نے سوال کیے اور آپ کو ان کے جواب ملے، اور بھی لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سوال موضوع کے ریلیٹیو ہو تو وہ ضرور پوچھا کریں، کیونکہ ہم اس دل سے، ہم اس امید سے، ہم اس دعا سے یہاں موجود ہیں کہ یہاں پر کہے گی ہر بات آپ کے دل تک پہنچے۔ محض ہمارا مشن یہ ہے، ہماری پوری ٹیم کا مشن یہ ہے کہ یہاں پر کہے گی ہر بات آپ کے دل تک پہنچے، جس سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے اور ہماری زندگی میں بھی بہتری آئی۔ تو آج ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے جناب خطیب ذیشان نکتہ دان حضرت علامہ قاری اعجاز الرحمان قادری صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ حافظ انوار الحق، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب محمد نواز نشاہی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین جو ہمارے ساتھ تعاون کیے ہوئے ہیں، ماجد سلیم موویز والے، اور محمد عدیل سیفی ساؤنڈ سانگلیل والے، اور ان کے ساتھ خرم شہزاد کی اسٹیج ڈیکوریشن والے، اور رحمان جانی ڈیکوریشن والے، اور ان کے ساتھ کانسیپٹ اسکول اینڈ اکیڈمی سسٹم جن کے پرنسپل سر رانا حبیب روانی صاحب، آپ بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔
طلحہ موبائل اینڈ ریپیئرنگ سینٹر، آپ کا بھی شکریہ، اور حاجی فرما میکر جن کے پروپرائٹر ہیں جناب محمد نعیم مغل صاحب، آپ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام مکمل ہوا، کل ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔